پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی بھارت نے جیت لی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری بار ٹرافی اٹھا لی۔ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن بھارتی بالنگ کے آگے لڑکھڑا گئی۔ اوپنر ول ینگ 15، رچن روندرا 37، کین ولیمسن 11 رنز بنا کر آؤٹ، ٹام لیتھم 14 اور گلین فلپس 34 رنز بنا کر پیویلین لوٹے۔ مائیکل بریسویل کی مزاحمت 2 چھکوں کی مدد سے 53 رنز بنائے۔ کیویز مقررہ اوورز میں 251 رنز بنا سکے۔ بھارت کی پر اعتماد بیٹنگ 49ویں اوور میں ہدف حاصل کر لیا۔ کپتان روہت شرما اور شبھمن گل کی 105 رنز کی اوپننگ شراکت، شبھمن 31 اور کوہلی 1 رن بنا کر وکٹ گوا بیٹھے۔ روہت شرما 76 رنز بنانے پر میچ کے ہیرو قرار۔ بڑے مارکے میں دونوں ٹیمز کی ناقص فیلڈنگ، 2 اہم کیچ چھوڑنا نیوزی لینڈ کو مہنگا پڑ گیا۔ اہم مواقع پر کیوی فیلڈرز نے بھارت کے 2 بلے بازوں کے کیچ ڈراپ کر دیے۔ فاتح بھارت پر قسمت کی دیوی مہربان۔ میچ کے آغاز پر شریاس ایئر اور محمد شامی نے رچن روندرا کو 2 بار لائف لائن دی۔ کپتان روہت شرما نے مچل کا کیچ چھوڑ دیا۔ 10 سال میں کیویز کے ہاتھ سے 4 میگا ٹورنامنٹ نکل گئے۔ نیوزی لینڈ فائنل میں پہنچ کر بھی ٹرافی اٹھانے میں ناکام رہا۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور 2019 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے ہرایا۔ 2021 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی کینگروز نے بلیک کیپس کو مات دی۔ 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت نے شکست کا ہار پہنا دیا۔ بھارت نے چیمپئنز ٹرافی جیتی، پاکستان نے دل جیت لیا۔ بھارت سمیت ICC کے ایونٹ کے شاندار انعقاد پر پاکستان کی تعریف۔ BCCI نائب صدر راجیو شکلا نے کہا کہ پاکستان نے ایونٹ کو بہت اچھا آرگنائز کیا ہے۔ ICC نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو شاندار قرار دیا۔ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مینیجر ڈاکٹر ڈیو مسکر کہتے ہیں پورے ٹورنامنٹ میں سیکیورٹی اداروں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ اسلام آباد میں خواتین پر سر عام تشدد، تھانہ مارگلہ کی حدود میں 62 ملزمان کی غنڈہ گردی، ماں بیٹی کو گاڑی سے نکال کر بالوں سے گھسیٹتے رہے۔ واقعہ 23 فروری کو پیش آیا۔ مقدمہ 5 دفعات کے تحت درج۔ متن کے مطابق جمال نامی ملزم نے دوستوں کے ہمراہ خواتین کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی۔ سمجھانے پر ماں بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے، بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ فرار ہوتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا سیالکوٹ سے پکڑا گیا۔ FIA کے مطابق ملزم نے کشتی حادثے میں جاں بحق نوجوان کو بیرون ملک سمگل کیا تھا۔ حادثے کے وقت ملزم جھگڑے کے کیس میں سیالکوٹ جیل میں تھا۔ FIA اور پولیس کی غفلت کے باعث ملزم ضمانت کروا کر فرار ہو گیا تھا۔ صدر مملکت پارلیمان میں نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار۔ صدر آصف علی زرداری آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایجنڈا جاری کر دیا۔ اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کو دعوت نامے ارسال۔ پارلیمنٹ آمد پر وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی صدر مملکت کا استقبال کریں گے۔ اپوزیشن کا خطاب کے دوران احتجاج کا پلان، حکومتی ارکان کو احتجاج ناکام بنانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم کا پورٹ قاسم اراضی اسکینڈل پر ایکشن، تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ چیئرمین، وزیر اعظم، انسپیکشن کمیشن، IB اور FIA کے ڈائریکٹرز حصہ۔ کمیٹی زمین کی لیزنگ میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پورٹ قاسم اتھارٹی زمین چھوٹے اور درمیانے انڈسٹریل پارک کے لیے دی گئی۔ کمیٹی لیز کی منسوخی کے خلاف حکم امتناع کو ختم کرنے کے لیے قانونی حکمت عملی کا جائزہ لے گی۔ مدعی کے ساتھ عدالت آؤٹ آف کورٹ تصفیے کے عوامل کی تحقیقات ہوں گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے زمین اونے پونے دام دینے کا انکشاف کیا تھا۔ نماز کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے مسلمان کو وہاں سے گھسیٹا اور مسجد سے باہر لا کر گولی مار دی گئی۔ اس کو بھی جہاد کہیں گے ہم؟ یہ بھی جہاد کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے۔ میں اپنے ان جوانوں کو شہداء کا نام بھی دوں گا اور اس کے قاتل کو میں کہوں گا کہ یہ مجاہد ہے۔ اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجئے۔ کہیں کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے؟ کر کیا رہے؟ مولانا فضل الرحمان کا بڑھتی دہشت گردی پر سخت موقف۔
دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے خلاف استعمال ہونے والی بندوق جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ مولانا حامد الحق پر حملہ میرے گھر اور مدرسے پر حملہ ہے۔ بلوچستان میں 2 روز قبل عالم دین کو نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے سفاک اور دہشت گرد ہیں۔ مدارس، مساجد اور علماء زندہ رہیں گے، دشمن پر پشیمان ہوگا۔ علماء کرام کو شہید کیا گیا، کیا دینی تعلیم پر فرق آیا؟ تم مجاہد نہیں، قاتل مجرم ہو۔ مولانا فضل الرحمان کی مولانا حامد الحق کے صاحبزادے سے تعزیت کا اظہار۔ رہنما جماعت اسلامی مشتاق احمد کے بڑے بھائی گھر کے سامنے قتل، ہمسائے نے گولیاں ماری۔ ڈی پی او ثوابی کے مطابق ملزم نے پہلے اپنے والد کو قتل کیا، بیچ بچاؤ کے دوران شکیل خان فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ ملزم نشے کا عادی اور دماغی توازن بھی درست نہیں۔ مشتاق احمد نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی مذمت، واقعے کی رپورٹ طلب۔ سندھ حکومت کا عوامی اقدام، رمضان المبارک میں پیپلز بس سروس کی اوقات میں توسیع کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کا بس سروس رات 1 بجے تک چلانے کا اعلان۔ کہا کہ کراچی کے عوام زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ اوقات میں توسیع کا مقصد مزید سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ خریداری کے بعد محفوظ طریقے سے گھروں تک پہنچ سکیں۔ کراچی میں تیسری عالمی فلسطین کانفرنس کا اہتمام، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، غیر ملکی سفیروں اور دانشوروں کی شرکت۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، کسی کو اس پر فیصلے کا حق نہیں۔ ایرانی کونسل جنرل نے کہا اسرائیل مسلسل نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، مزاحمتی تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیشہ اپنی گاڑی میں جو ہے بسکٹس رکھتی ہوں یا جوس کے۔ تو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہوگا اگر ہم ڈیپ فرائی نہیں؟ ٹماٹر باریک باریک کٹے ہوئے نہیں اس کا کیا ہونے والا ہے؟ اچھا، تربوز کو ہم نے بہت فائن چاپ کری ہوئی بھی لیں گے۔ 365 نیوز کی ٹرانسمیشن جہان رمضان کے گھر گھر چرچے، نادیہ خان اور زہیب حسن کی شاندار میزبانی۔ سپورٹس تجزیہ کار نعمان ریاض کا چیمپئنز ٹرافی پر تبصرہ، بیوٹیشن اسرا رانا نے ٹپس شیئر کی، ایتھلیٹ ثنا عارف کی خصوصی شرکت، یال سرحدی اور منشا پاشا کی چٹ چیٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر کراچی عاظم اقبال بھی مہمان بنے۔ مذہبی اسکالر نے مستحقین زکوٰۃ کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ کچن میں افطار کے لیے مزے کی ڈشز بھی تیار کی گئیں۔ پروگرام جہان رمضان ماہ سیام کے دوران روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک نشر ہوگا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں افطار کی روح پرور محفل، جامعات کے فیکلٹی ممبران، طلباء سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ انڈونیشیا کے قاری محمد عمیر نے تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور کیا، نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ مارچ میں بادلوں نے مارچ کی پلاننگ کر لی۔ پنجاب سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور میں موسلادھار بارشوں کا الرٹ۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، چارسدہ اور مردان میں ابرے کا رحمت وقع۔ چترال، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں گرمی رنگ دکھانے لگی، کم سے کم ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ایران بھی افغان مہاجرین سے تنگ، 11 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کر دیا۔ مزید مہاجرین کو پناہ دینے سے بھی معذرت۔ ایرانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ملک میں افغان مہاجرین کے لیے جگہ نہیں ہے، سرحدوں کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔ سمندری طوفان الفریڈ کی آسٹریلیا میں تباہ کاریاں۔ ریاست کوئنس لینڈ میں طوفانی ہواؤں اور بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ 6 گھنٹوں کے دوران 230 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 1 شخص ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران 2 فوجی ٹرک آپس میں ٹکرانے سے 36 افراد زخمی ہوئے۔ 3 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کی بجلی منقطع۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے۔
امریکہ بھر میں سائنسدانوں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور طلباء کا بجٹ کٹوتیوں کے خلاف مظاہرہ۔ واشنگٹن، نیو یارک، بوسٹن، شکاگو اور میڈیسن سمیت کئی شہروں میں مظاہرین نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تحقیقی بجٹ میں کٹوتیوں اور صحت عامہ کے اداروں کی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سائنس کو فنڈ کرو، ارب پتیوں کو نہیں، اور امریکہ سائنس پر کھڑا ہے جیسے نعرے لگائے۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے کامیاب ہدایت کار مسعود پرویز مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ فلم منگنی سے ہیرو کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا۔ فلم انتظار پر بہترین ہدایت کار کا صدارتی ایوارڈ بھی جیتا۔ معروف فلموں میں ہیر رانجھا، مرزا جٹ اور کوئل شامل۔